السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد۔ اسرائیل کے جنگی اہداف ایسا لگتا ہے کہ روز بروز جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا چاہتا ہے اسرائیل؟ کتنے لوگوں کو اس جنگ کے اندر دھکیلنا چاہتا ہے؟ کیسی ہے اسرائیل کی سروائیول کی جنگ، جس میں وہ اپنے ارد گرد جو ہے دوست اکٹھے کرنے کے بجائے دشمنوں کو اکٹھا کر رہا ہے؟ کیا ریشنالٹی ہے اسرائیل کی؟ کیونکہ اسرائیل غزہ کے اندر اور لیبنان کے اندر تو بہت زیادہ اس نے اپنی کارروائیاں بڑھا بھی دی ہیں۔ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ کتنے خطرناک عزائم ہیں اسرائیل کے غزہ کے لیے، کہ جس میں ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ غزہ کے بیچوں بیچ وہ کافی ساری 3-4 جگہ پہ وہ بہت چوڑی سڑکیں، یعنی ایک بفر زونز بنانا چاہ رہے ہیں، جو اگر قائم پذیر ہو گئے تو پھر کیا ہوگا کہ پورا جو غزہ ہے اس میں ان کا کنٹرول اور ان کی سرویلنس ڈے اینڈ نائٹ ہو جائے گی، اور حماس کی طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ حد تک کچلی جائے گی۔ لیکن ظاہر ہے اس کے لیے نہ حماس تیار ہے، نہ غزہ کی کوئی قوت تیار ہے، نہ فلسطینی تیار ہیں، اور نہ ہی باقی دیگر جو عرب ممالک ہیں وہ بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اس کے اپوزنگ عرب اسٹیٹس نے ایک کاؤنسل بھی بنا لی ہے، ایک ری آرگنائز بھی ہو رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہے ہیں اس بات کے لیے کہ ہم نے پیلسٹائن کا 2 اسٹیٹ سلوشن نکال کے ہی اب دم لینا ہے۔ تو اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہی کہ اسرائیل چاہتا کہ آلدو کہ یہ بھی میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ اسرائیل کے پاس اتنی زیادہ فوجی نفری نہیں ہے کہ وہ 2 فرنٹس پہ یا 3 فرنٹس میں جنگ لڑ سکے، اور یہی ہو رہا ہے کہ غزہ سے اس کو اپنے بہت سارے بٹالینز اور اپنے جو ڈویژنز ہیں ان کو موو کرنا پڑتا ہے، جب اس کو لیبنان کے ساتھ جو ناردرن اسرائیل پہ اپنی فوجوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اسے ایسا کرنا پڑا ہے کہ اسے اپنی غزہ رفح بارڈر کی طرف جو ڈویژن ہے اس کو بھی موو کرنا پڑا ہے، اور وہاں پہ بھی قلت اس وقت فوجیوں کی ہے۔ تو اور لیبنان کے ساتھ جنگ کے لیے تو بہت زیادہ نفری کی ضرورت ہے، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ حزب اللہ کوئی کنفائنڈ سی اسپیس میں تو رہتے نہیں ہے جیسے کہ غزہ کے لوگ رہتے ہیں، حماس جیسے کہ کنفائنڈ پلیس میں رہتا ہے، لیکن حزب اللہ کی تو بارڈرز جو ہیں وہ پورے لیبنان میں اوپن ہے، اور پھر اس سے آگے سیریا کے ساتھ اس کی کنیکشن ہے، اور اس کی جو نیٹ ورکنگ ہے اور اس کی جو ویپنز کی ترسیل ہے وہ تو عراق سے گزرتے ہوئے ایران سے مطلب ویپنز کی جو ہے نا وہ امداد اور ترسیل جو وہاں سے حزب اللہ تک آ رہی ہے۔ تو اس اتنے بڑے محاذ کو سر کرنے کے لیے اسرائیل کے پاس تو جنگی فوجی جو ہیں وہ بہت کم ہیں، آلدو کہ ایمونیشن کا تو ڈھیر ان کے پاس بے شمار ہے، کیونکہ یو ایس جو ہے ڈیلی بیسس پہ ان کو ایمونیشنز اور ہتھیار بھیج رہا ہے، لیکن کیا اس کے پاس فوجی نفری بھی ہے جتنی اس کو چاہیے؟ سو دس از دا تھنگ۔ تو اس سارے سینیریو میں اب ایک اور حرکت اسرائیل کی طرف سے کہ اس نے سیریا کے اندر موجود رشین ایئر بیس کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ سیریا کے اندر ویسے تو وہ پیدل پہ حملے کرتا ہی رہا ہے، جو ایران کے بریگیڈیئرز اور جنرلز موجود تھے جن کو شہید کیا تھا اسرائیل نے 1 مہینے پہلے، بلکہ 2 مہینے پہلے، تو اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ 300 ڈرونز اور میزائلز کا حملہ کیا تھا ایران نے اسرائیل کے اوپر۔ لیکن یہ جو اب کا حملہ یہ تو رشین ایئر بیس کے اوپر کیا ہے، تو کیا اب اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ رشیا بھی اس کا دشمنوں کے صف میں جو ہے شامل ہو جائے، رشیا بھی اب ریٹیلیٹری اٹیک کرے اسرائیل کے اندر، رشیا بھی اس جنگ میں شامل ہو جائے؟ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اکارڈنگ ٹو سوہر سیریا اور رشیا دونوں نے اس جو اٹیک میزائل اٹیک کو رسپونڈ کیا، اور رسپونڈ کا کیا مطلب ہے یہ کلیئر نہیں انہوں نے کیا کہ کیا انہوں نے بھی اسرائیل کے اندر میزائل داغے ہیں، ایسی بات انہوں نے کلیئرلی نہیں بتائی۔ لیکن بہرحال رشیا کا جو ہیمیمن ایئر بیس ہے، جو کہ رشیا کا بگسٹ ملٹری انسٹالیشن سیریا کے اندر ہے، اس کے اوپر یہ حملہ کر دیا ہے اسرائیل نے۔ اور میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ یو ایس اور نیٹو کی فورسز اسی وجہ سے سیریا سے باہر نکلی تھی، کیونکہ رشیا اور ترکی کی فورسز یہاں داخل ہو گئی تھی، اور رشیا نے اپنی بہت ساری ایئر بیسز اس وقت یہاں بنائی تھی، اور ایئر فورس کے اٹیکس کے ساتھ ہی اس نے مجبور کیا تھا نیٹو اور یو ایس کے ٹروپس کو کہ وہ یہاں سے نکل جائیں، اور تب سے اب تک 2019 سے اب تک رشیا کی ساری بیسز اور انسٹالیشن سیریا کے اندر موجود ہیں۔ دیٹ مینس کہ ابھی تک رشیا جو ہے وہ سیریا کا ایک بہت ہی اسٹرانگ ایلائی ہے۔ سو اس صورتحال میں رشین ملٹری ایئر بیس کے اوپر حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ ایک ہی دن پہلے ڈمسکس کے اندر اسی شہر میں ایک اور ایئر اسٹرائیک کیا تھا، جس کے نتیجے میں کچھ اموات ہوئی تھی، اور سیریا کی فارن منسٹری نے یہ کہا تھا کہ بہت اسٹرانگ الفاظ میں کنڈیم کیا تھا اس چیز کو۔ انہوں نے بولا تھا کہ 2 دنوں میں دوسرا یہ اٹیک ہے، اور زائنسٹ جو اینٹی ہے اسرائیل، وہ ایک اور اس نے مجرمانہ اقدام سرزد کر دیا ہے سیریا کی سرزمین پہ، اور اس نے بولا
کہ ریزیڈینشیل ایریا, ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا کے اندر انہوں نے یہ اٹیک کیا ہے. سو اسی کے ساتھ میں آپ کو دکھا دوں کہ رشیا کی جو فارن منسٹری ہے, ان کی جو مندوب ہیں, انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ بہت غلط قسم کی حرکتیں اسرائیل کر رہا ہے غزہ کے اندر, لیبنان کے اندر اور سیریا کے اندر. اور یہ والے اٹیک کے بارے میں اسپیشلی یہ جو رشین فارن منسٹری ہے, انہوں نے یہ بولا ہے کہ یہ جو اٹیک رشین ملٹری ایئر بیس کے اوپر اسرائیل نے اٹیمپٹ کیا ہے, اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کلیئرلی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل چاہ رہا ہے کہ رشیا اس وار کے اندر کود پڑے, انوالو ہو جائے. اور کیا اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ رشیا اب ڈائریکٹلی اسرائیل کے اوپر حملہ کرے. سو یہ منطق جو ہے اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ آخر اسرائیل چاہتا کیا ہے. کیا اس کو اس وقت, جبکہ ایک وہ ملٹی فرنٹل وار پہلے ہی لڑ رہا ہے, وہ اس وقت غزہ کے خلاف لڑ رہا ہے, وہ لیبنان کے خلاف لڑ رہا ہے, وہ اس وقت یمن اس کے ساتھ برسر پیکار ہے, اور ایران کے ساتھ اس کی جو کلوز فائٹنگ جو ہے وہ قریب سے قریب آتی جا رہی ہے. تو اس اسنا میں اس کو اپنے ارد گرد الائز کی ضرورت ہے, فرینڈس کی ضرورت ہے, یا پھر اس کو دشمن اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے. یہ منطق کیا ہے اسرائیل کی. سو اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی نیوز شیئر کر دوں کہ ٹرکی نے 2 وار شپس بھیجی ہیں لیبنان میں, بیکاز بہت سارے لیبنان میں ٹرکش نیشنلز موجود ہیں جن کو ایویکیویٹ کروانا بہت ضروری ہے, ان کی جانیں خطرے میں. تو اس لیے ٹرکی جو ہے وہ اپنی سول شپس بھی بھیج سکتا تھا, لیکن اس نے ایک سمبولک جسٹر یہ دیا ہے کہ اس نے وار شپس اپنی 2 بھیجی ہیں لیبنان کے ساحل پہ. اور یہ ایک میسج چلا گیا اسرائیل کو کہ ٹرکی بھی جو ہے وہ اس وار میں انوالو ہونے کے لیے تیار ہے. یعنی وہ ایک سویلین طریقے سے اس نے اپنے لوگوں کو باہر نکالنے کے بجائے اس نے یہ طریقہ زیادہ اس کو موضوع لگا ہے کہ ہم وار شپس کیوں نہ بھیجیں, اور کتنے دن یہ وار شپس لیبنان کے ساحل پہ کھڑی رہیں گی, اور کتنے دن یہ ایسا لگے گا, ایسا میسج جائے گا کہ ٹرکی بھی اس وار میں شاید شامل ہو گیا ہے یا ہونا چاہ رہا ہے. سو ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں پوٹن نے کیا بات کہی ہے. اس نے کچھ دن پہلے کی میں آپ کو یہ خبر شیئر کر رہی ہوں, 1 ہفتے پرانی خبر ہے, کہ جب پوٹن نے یہ بات کہی تھی کہ یوکرین کی وار میں اگر یو ایس اور نیٹو اور ان کے جو الائز ہیں وہ اگر پیچھے نہیں ہٹ رہے, اور وہ زیلنسکی کو یہ بڑھاوا دے رہے ہیں کہ وہ رشین سوئل کے اندر انٹر بھی ہو گیا اور ڈیپ ان سائڈ رشیا وہ اٹیکس بھی کرنے شروع ہو گیا ہے, تو اس صورت میں اگر یہ چیز سلسلہ جاری رہتا ہے تو پھر پوٹن جو ہے وہ اس بات کو کنسیڈر کرے گا کہ وہ کیوں نہ اپنے نیوکلیر ویپنس کو استعمال کرے. اور نیوکلیر ویپنس وہ جہاں جہاں استعمال کرے گا, آپ سمجھ لیں کہ وہ پورے کا پورا شہر یا وہ پورا کا پورا علاقہ جو ہے وہ بالکل ایک بنجر سرزمین بن جائے گی, وہ ضائع ہو جائے گا. انسانیت وہاں پر کئی سال جو ہے یا دہائیاں جو ہے تب تک اس جگہ کو دوبارہ سے آباد نہیں کر پائیں گے. تو اتنا ڈینجرس چیز, اور پھر اس بات کا پریزیڈنس بن جانا کہ اگر رشیا نیوکلیر وار ہیڈز استعمال کرتا ہے تو پھر زیلنسکی یا اس کے جو پارٹنرز ہیں یو ایس اور نیٹو کے الائز وہ بھی کیا اس کے بدلے میں اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ جی اب انہوں نے کر دیا تو ہم بھی نیوکلیر وار ہیڈز استعمال کریں. اور پھر کیا اسرائیل بھی استعمال کرے گا, اور پھر کیا ایران بھی نیوکلیر وار ہیڈز استعمال کرے گا. جبکہ اسی ہفتے آپ کی نظر سے یہ بھی خبر گزری ہوگی کہ ایران نے شاید ایک نیوکلیر میزائل کی ٹیسٹنگ کی ہے انڈر گراؤنڈ, کیونکہ ارتھ کوئک جو ایک بہت ہی اب نارمل سا وہ ریکارڈ کیا گیا ہے, اس کی وجہ سے ویسٹرن اینالسٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ارتھ کوئک ہے یہ نارمل نہیں ہے, اب نارمل ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایران نے انڈر گراؤنڈ اپنا کوئی نیوکلیر جو ہے نا میزائل کو ٹیسٹ کیا. سو اگر ایسا ہے تو پھر آپ سوچیں کہ یہ بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. اور یہ پوٹن کی جو وارننگ ہے, یہ کیا اگر وہ یوکرین کے سلسلے میں وارہیڈ نیوکلیر وارہیڈ استعمال کرنے کے لیے ریڈی ہے, تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ صرف یوکرین ہی ایک ایشو نہیں ہے پوٹن کی نظر میں, بلکہ سیریا بھی اس کا الائے ہے, اور سیریا کے الائنس کی وجہ سے, اور ایران بھی اس کا الائے ہے, اور اس الائنس کی وجہ سے وہ لیبنان کے حزب اللہ کے ساتھ بھی الائیڈ ہیں, اور وہ اسی الائنس کی وجہ سے ان کے جو کاز, وہ جس کاز کے لیے لڑ رہے ہیں جو کہ پیلسٹین کاز ہے, اس کے ساتھ بھی آٹومیٹکلی پوٹن جو ہے وہ الائیڈ ہو جاتے ہیں. اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر کیا وہ یہی سارا کچھ, یہی ساری جنگ جو ہے اسی انداز میں کیا وہ اسرائیل کے بارڈرز کے اندر تو نہیں لے کے آ جائے گا. سو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اردوغان کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اردوغان نے ایک تو اپنے ملک میں اپنی پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کو یہ ارج کر رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو روکے, اس وار سے غزہ والی وار کو ختم کروائے, لیبنان حزب اللہ والی وار کو بھی ختم کروائے. اور اس نے اپنی لیجسلیٹو جو اسمبلی ہے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر یہ بات کی کہ وٹ ایور اٹ ڈز, یعنی یو این جو بھی کرے
اسرائیل ول بی اسٹاپ سونر اور لیٹر، یعنی UN کچھ کرے یا نہ کرے لیکن اسرائیل کسی نہ کسی طریقے سے اس کو روکا جائے گا جلد یا بدیر. مطلب یہ ہونا اب لازم ہو گیا ہے. اردوغان کی بات سے یہ معلوم ہوتا ہے. اور کون ہی اسرائیل کو روکے گا؟ ظاہر ہے وہ خود سے تو رکنے والا ہے نہیں. وہ تو اپنی جنگ کو اور اپنی اس جو مشن ہے گریٹر اسرائیل کا جو اس کا مشن ہے اس کو آگے سے آگے بڑھانے کے سوچ میں اور جدوجہد میں دکھائی دے رہا ہے. تو اسی بات کو اردوغان نے اس کے بارے میں مزید یہ کہا کہ ٹیرر اینڈ جینوسائڈ Israel has carried out in Gaza has reached Lebanon and warned that if not stopped the Israeli leadership would set its sight on Turkey. یعنی اس نے صاف اپنی پارلیمنٹ میں یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر اسرائیل کو نہیں روکا تو غزہ اور لیبنان کے بعد عین ممکن ہے کہ وہ ترکی کے اوپر بھی حملہ کرے، کیونکہ جو اس کا گریٹر اسرائیل کا میپ ہے یا اس کا جو گریٹر اسرائیل کا زائنسٹ پلان ہے اس کا ایریا، اس کا جو حدود اربع ہے وہ بہت بڑا ہے اور اس میں ترکی کے بھی ایریاز شامل ہو سکتے ہیں. آئی اوپنلی سے یہ بات اردوغان نے اپنے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی لیڈرشپ ایکٹنگ ود دا ڈیلیریم آف دا پرومسڈ لینڈ اینڈ ود پیورلی religious fanaticism will set its sight on our homeland after Palestine and Lebanon. یعنی وہ جو ڈیلیریم ہے، وہ جو ان کا ایک خواب ہے اور فنیٹک قسم کا ایک ان کی جو مطلب ایک جنون ہے جس میں وہ ایک ریلیجس فنیٹسزم بھی اس کے اندر ان کی شامل ہے کہ زائنزم وہ تو ایک ریلیجس بیسڈ آئیڈیا ہے نا کہ ہم نے ریور نائل سے لے کر اور ریور عرفات جو کہ عرفات کا عراق کے اندر جو ریور ہے وہ سارے کے بیچ کا ایریا وہ ہمارا گریٹر اسرائیل ہوگا. یعنی جب دوسری دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین سے اسرائیلیوں کو نکالا گیا تھا، بنی اسرائیل کو نکالا گیا تھا حضرت عیسیٰ کے دور سے پہلے کی بات میں کر رہی ہوں، تو اس وقت جہاں جہاں وہ پھیل کر گئے یعنی ارد گرد کے جتنے جتنے علاقے میں ان کو جانا پڑا، ایجپٹ میں بھی جانا پڑا ان کو، سیریا میں بھی جانا پڑا ان کو، عراق میں سیٹل ہونا پڑا ان کو، مدینہ میں بھی آپ کو پتہ ہے یہودی سیٹل تھے اور ٹرکی کے کچھ ایریاز میں بھی سیٹل ہوں گے. تو وہ تمام ایریا کو وہ کہتے ہیں کہ یہ گریٹر اسرائیل ہے اور یہ سارے کو ہم نے ریکانکر کرنا ہے اور ایک بڑا سا اسرائیل بنانا ہے بیچوں بیچ مسلمان عرب اسٹیٹس کے بیچوں بیچ. تو یہ بات اردوغان نے کہی کہ یہ ان کا ڈریم ہے اور اس کو اچیو کرنے کے لیے اس وقت وہ اپنا پلاننگ کر رہے ہیں اور بالکل این ممکن ہے کہ غزہ اور لیبنان کے بعد وہ ترکی کے سوائل کو کانکر کرنے کی کوشش کریں گے. اور اردوغان نے یہ کہا ہے کہ جو نیتن یاہو ہے وہ بالکل نازی جرمن ایڈولف ہٹلر کا ہے، یعنی اس کو اس کے ساتھ بالکل برابر کمپیئر کیا ہوا. اور اس نے کہا کہ جسٹ ایز ہٹلر who saw himself as a giant in a giant mirror was stopped, Netanyahu will be stopped in the same way. یعنی کہ ہٹلر اپنے آپ کو ایک جائنٹ مرر میں دیکھ رہا ہے اور اس نے اس کو اپنا بہت بڑا قداور اپنے آپ کو دکھ رہا ہے. اسی طرح نیتن یاہو بھی اپنے آپ کو اس وقت ایک جائنٹ مرر میں دیکھ رہا ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ میں بہت بڑا ہیرو ہوں اور میں بہت بڑی لیگسی بناؤں گا اسرائیل کی تاریخ کے اندر، بنی اسرائیل کی تاریخ کے اندر. تو ہٹلر کو بھی روک لیا گیا تھا اور اب نیتن یاہو کو بھی روکا جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے.